بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سوالات جوابات کی صورت میں کافروں کے روحیں کہاں رہتی ہیں اور اس سے متعلق 4 سوال پیش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی سن کر علم میں اضافہ ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ کافروں کے روحیں کہاں رہتی ہیں۔ کافروں کے روحیں ان کی مختلف مراتب کے مطابق رہتی ہیں۔ بعض کی روحیں مقام سجین میں رہتی ہیں، بعض کی روحیں اس کی قبر پر رہتی ہیں، اور بعض کے روحیں مردے جلانے کی جگہ پر رہتی ہیں، اور بعض کے روحیں پہلی زمین کے نیچے، اور بعض کے روحیں دوسری زمین کے نیچے، اور بعض کے روحیں تیسری زمین کے نیچے، اور بعض کے روحیں 7ویں زمین کے نیچے، اور بعض کی مقام سجین یعنی جہنم کے وادی میں رہتی ہیں۔ مختلف مراتب کے مطابق ان کی روحیں رہتی ہیں، اور جو کوئی بھی اس کی قبر پر آئے ان کو دیکھتے پہچانتے اور اس کی بات بھی سنتے ہیں۔ لیکن کافروں کے روحیں قید ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے روحیں آزاد ہوتی ہیں، اس طرح کافروں کے روحیں آزاد نہیں ہوتی، وہ قید ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ دوسرا سوال فرماتے ہیں کہ آواگون کسے کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ روح مرنے کے بعد دوسرے جسم میں کسی دوسرے آدمی کے یا جانور کے جسم میں چلی جاتی ہے، اسے آواگون کہتے ہیں، اور یہ غلط بات ہے۔ روح جو ہے یہ کسی جسم میں نہیں چلی جاتی، اور جو یہ کہے یہ مانے تو وہ کافر ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ کیا مردے کو قبر دباتی ہے؟ جی ہاں، جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو ہر انسان کو قبر دباتی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس سے قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ آگے فرماتی ہیں کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب دفن کرنے کے بعد لوگ واپس گھروں کو آتے ہیں تو اس وقت مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے اسی وقت آ جاتے ہیں۔ ایک کو منکر کہتے ہیں، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، اور ان کی شکل بہت ہی نہایت ہی ہیبت ناک اور ڈراؤنی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھیں سیاہ اور نیلی اور بہت موٹی ہوتی ہیں، اور ان کے دانت بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ ان کے بال سر سے پاؤں تک لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، اور وہ مردے کو اٹھاتے جھنجھوڑتے اور سخت لہجے کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یعنی تمہارا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائی جاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ یہ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ اگر مردہ ان سوالوں کے جواب دے دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر سوالوں کے جواب نہ دے تو اس کے لیے بہت خسارہ ہوتا ہے۔ تو مردے سے یہ سخت سوال ہوتے ہیں، اس لیے مردہ جو ہے وہ قبر میں سنتا ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ اس کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر و آخرت کے عذاب سے بچائے، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔